رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. 24واں پارہ شروع ہوتا ہے اور سورہ زمر چل رہی ہے. اس کی پہلی آیت میں زجر اور تخویف ہے کہ جو شخص اللہ پر جھوٹ بولے یا سچ کی تکذیب کرے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ کافر ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به، دوسری آیت میں بشارت ہے کہ جو شخص سچ لائے اور جو اس سچ کی تصدیق کرے، یہ دونوں اور یہ سب متقین ہیں. ان کے لیے اللہ کے ہاں وہ سب کچھ ہوگا جو یہ چاہیں گے، اور تمام احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا جاتا ہے. اور ان کے کچھ اگر گناہ ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، اور ان کے جو نیکیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ ان کو وافر عطا فرماتے ہیں. الیس اللہ بکاف عبدہ، اس میں تسلی ہے. لوگ ڈراتے تھے کہ آپ کو ہمارے خداؤں کی مار ہے کہ آپ کو آرام نہیں آتا، دن رات تبلیغ اور لوگوں کو مل رہے ہیں اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں، یہ مار پڑی ہوئی ہے اور کہیں اور تکلیف دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں میرے محبوب آپ اس کام کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے کافی ہے. یہ غیر اللہ سے ڈراتے ہیں جو خود کچھ نہیں کر پاتے. قانون یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، دلیل عقلی ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں زمین آسمان کا خالق کون ہے تو یہ خود کہیں گے کہ وہ اللہ ہے. تو جب تم مانتے ہو کہ زمین آسمان کا خالق اللہ ہے تو پھر اس کی توحید کو کیوں نہیں مانتے اور اس کے رسول کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ، آپ ان سے کہہ دیجئے دیکھو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف دے تو یہ چھڑا سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے نوازے تو یہ روک سکتے ہیں. یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو پھر ان کو پوجنے کی کیا ضرورت ہے؟ حسبی اللہ، اللہ ہی مجھے کافی ہے، اور تمام بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ کریں. اگر تم نہیں مانتے تو تم اپنے کفر شرک پر جاری رہو اور میں توحید پر جو ہے جاری ساری رہوں گا اور توحید کا سبق لوگوں کو پڑھاتا ہی رہوں گا. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، یہ دلیل وہی ہے کہ ہم نے ہی قرآن پاک نازل کیا ہے لوگوں کے واسطے. یہ سچا ہی قرآن ہے، جو اس سے ہدایت لے گا تو اپنا فائدہ کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. آپ ان پر داروغ مقرر نہیں ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہ بھی دلیل عقلی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نیند دیتا ہے. نیند میں تھوڑی دیر کے لیے روح کو قبض کر دیا جاتا ہے اور موت میں ہمیشہ کے لیے
قبض کرتا ہے تو زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے شفیع غالب بنا رکھے ہیں جو نہ کسی شے کے مالک ہیں نہ عقل رکھتے ہیں۔ سفارش تو اللہ ہی کے لیے ہے، جس کو اجازت دے گا وہی کر سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا اکیلا ذکر آئے تو ان کافروں اور بے ایمانوں اور آخرت اور توحید کے منکروں کے دل بدک جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی تعریف کی جائے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں تو ان کے دل کھل جاتے ہیں، حالانکہ مومن کا دل اللہ کی محبت میں کھلتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے نا، آسمان زمین کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز ظاہر اور غائب کو جاننے والا اللہ ہے۔ اے اللہ، آپ ہی اپنے بندوں کے اندر جو اختلاف وہ کر رہے ہیں آپ ہی فیصلہ کریں گے۔ ظالم لوگ قیامت کے دن اگر ان کے پاس اتنا کچھ مال آ جائے جتنا پوری زمین میں ہے اور اتنا اور بھی آ جائے تو وہاں اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ فدیہ پیش کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ ان کی برائی ظاہر ہو جائے گی اور وہ جو مذاق کرتے تھے وہ ان کو گھیر لے گا۔ زجر انسان کے لیے، انسان کو جب وہ تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اللہ خواہ مومن اور کہتا ہے تم بھی دعا کرو، یہ کرو وہ، اس وقت وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نعمت سے نواز دیتا ہے تو یہ پھر کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے اور اپنی سمجھداری اور علم و ہنر کی طرف منسوب کرتا ہے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ، ان کو جب تکلیف پہنچتی ہے ان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اولم یعلموا ان اللہ، کیا جانتے نہیں اللہ ہی رزق کو کشادہ اور تنگ کرنے والا ہے۔ بڑے عقل مند پڑھے لکھے لوگ بھی بعض دفعہ جوتیاں گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ بالکل ناسمجھ آدمی ہوتا ہے، اس سے مال سنبھالا ہی نہیں جاتا۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ ہی رزق دیتے ہیں، کشادہ اور تنگ بھی وہی کرتے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، یہ سب سے بڑی امید دلانے والی آیت ہے ایمانداروں کے لیے اور گناہگاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ اور نافرمانیاں کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اگر وہ بھی اللہ کی طرف آ جائیں، معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اور وہ بڑے غفور ہیں، بخشنے والے مہربان ہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ، مرنے سے پہلے یا عذاب آنے سے پہلے اللہ کی طرف انابت کرو، رجوع کرو اور اللہ کے احکام مان لو، اور اللہ کے خوبصورت احکام جو تمہارے فائدے کے لیے دیے گئے ہیں، جو دنیا بھی فائدہ دیتے ہیں آخرت بھی میں بھی فائدہ دیتے ہیں، ان کی اتباع کرو۔ کہیں وہ وقت نہ آ جائے بعد میں یہ آدمی یہ کہے افسوس ہے میں پہلے اللہ کی جانب کوتاہی کرتا رہا اور میں مذاق کرنے والوں میں سے تھا، اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یا الزام لگائے کہ اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقی ہوتا، میرا کوئی قصور نہیں، اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی اس واسطے میں ہدایت نہیں پا سکتا۔ یا وہ کہے کہ کاش کہ مجھے ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، میں پھر جا کر نیکیاں کروں گا۔ فرمایا تمہارے پاس میرے احکام آ چکے ہیں، تم ان کو جھٹلاتے ہو، تکبر کرتے ہو، یہ تمہاری کوئی بھی صدا نہیں سنی جائے گی۔ قیامت کے دن ظالموں کو دیکھو گے، ان کے چہرے کالے سیاہ بجھنگ ہوں گے اور جہنم ان متکبرین کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، بشارت ہے جو آدمی پرہیزگار بن جائے وہ پوری کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیں گے، انہیں نہ کوئی تکلیف ہوگی نہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور اللہ ہی ہر ایک کا کار ساز ہے، اسی کے پاس زمین آسمان کی چابیاں ہیں، اور اللہ ہی جو آدمی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے وہ نقصان میں پڑتا ہے۔ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ،
کہتے کمپرومائز کر لیں، آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں یا برا کہنا چھوڑ دیں، ہم بھی آپ کے خدا کی طرف آئیں۔ فرمایا تم اے جاہل و نادان ہو، مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور غیر بنا دوں؟ سن لو، اللہ نے تو وحی کر دیا ہے آپ کی طرف بھی اور تمام پہلے انبیاء کی طرف بھی کہ اے انبیاء کی جماعت، اگر یہ صرف امت کو ڈرانے کے لیے اگر آپ شرک کریں تو آپ لوگوں کے عمل بھی ختم کر دیے جائیں گے اور آپ نقصان اٹھائیں گے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی نبی بھی کبھی شرک نہیں کرتا، نہ ہی اس کا کوئی عمل ضائع ہوتا ہے۔ یہ فرمایا کہ جب انبیاء کو یہ حکم ہے تو امت والوں تم بھی کان کھول کے سن لو، خبردار کبھی شرک کے پاس بھول کر بھی نہ جانا۔ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، یہ بھی دعویٰ ہے سورت کا، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس پر شکر کرو، اللہ تعالیٰ کی قدر کرو۔ لوگ جو ہیں اللہ کی قدر نہیں کرتے، حالانکہ اللہ ہی کی مٹھی میں ہے زمین آسمان سارا کچھ۔ ونفخ، جب سور میں پھونکا جائے گا یہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، آسمان زمین کے رہنے والے۔ ہاں، جو اس کو اللہ تعالیٰ ہوش میں رکھے تو رکھ سکتا ہے۔ پھر دوبارہ جب پھونکا جائے گا مرنے کے بعد یہ اٹھ کر اللہ کے حضور آئیں گے، پھر وہاں اللہ تعالیٰ ان سے حساب لیں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ زمین روشن ہو جائے گی اور لوگوں کے اعمال نامے پیش کر دیے جائیں گے۔ انبیاء اور شہداء ان کے لیے گواہی کے طور پر حاضر ہوں گے اور معاملہ جو ہے فیصل ہو جائے گا اور ہر ایک کو اپنے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، تخویف ہے، جو کافر مشرک لوگ ہیں ان کو ہانک کے فرشتے جہنم کی طرف لے جائیں گے اور دروازے جہنم کے کھول کر جو داروغے ہیں جہنم کے وہ کھڑے ہوں گے اور ان کو کہیں گے کہ تو کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے، اللہ کے احکام نہیں بتائے تھے، ڈرایا نہیں تھا اس دن سے؟ وہ کہیں گے بلا، جی ہاں سب کچھ ہوا تھا لیکن ہم نہیں مانا، اور اس پر عذاب کی بات اب سچی ہو گئی۔ کہا جائے گا چلو آؤ پھر جہنم میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ یہیں جلتے سڑتے رہنا، یہی تمہارا تو متکبرین کا ٹھکانہ ہے۔ اور خوشخبری اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے، تقوی اختیار کیا، ان کو بڑی عزت کے ساتھ جلوس کے ساتھ جنت میں لایا جائے گا، اور فرشتے جو داروغے ہوں گے جنت کے وہ ان کے دروازے کھول کر استقبال میں کھڑے ہوں گے اور سلام پیش کریں گے اور کہیں گے خوش آمدید، او ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جنت میں داخل ہو کر اللہ کی تعریف کریں گے، کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے ساتھ جو کیا تھا وعدہ دنیا میں وہ سچ کر کے دکھایا اور جنت کی زمین کا ہمیں وارث بنا دیا۔ اب ہم جنت میں آگے اپنی مرضی سے جہاں چاہیں سو رہیں۔ یہ بہترین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اللہ کی عظمت آخری آیت میں اس صورت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ دیکھیں گے فرشتے جو ہیں اس عرش کو گھیرے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، اور فیصلہ حق کا کیا جائے گا اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس سورت کا نام ہی سورت المؤمن ہے، اور اس کے اندر بھی وہی ہے کہ اللہ ہی پکار کے لائق ہے۔ اس میں کافی 8 دلائل ہیں اور مجازات اعمال بھی اس کے اندر ذکر کیا جائے گا، اور تسلی رسول بھی، قیامت اور رسالت کا اس بات بھی اس کے اندر آئے گا۔ شروع کے اندر تمہید میں کتاب کی فضیلت ہے کہ یہ حکم نامہ ہے اللہ کا، جس کی یہ صفات ہیں کہ وہ غالب ہے اور علم والا ہے، تو اس کے حکم نامے میں بھی
علم کی باتیں ہیں۔ وہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا تھا توبہ کرے تو اسے معاف بھی کر دیتا ہے، توبہ قبول بھی کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو سزا دینا چاہے تو سزا بھی دے گا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب نے اسی کی طرف پلٹ کے آنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اس حکم نامے کا انکار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، اور وہ دنیا کے اندر بڑے ٹہلتے پھرتے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب ان کا ٹہلنا اور بھاگنا دوڑنا اور خوشیاں یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، ایک دن یہ پکڑے جائیں گے۔ ذرا تاریخ کی طرف نگاہ رکھیں، قوم نوح اور بہت سی باقی جماعتیں اس سے پہلے آئی تھی، انہوں نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی تھی، ان پر خدا تعالیٰ نے عذاب بھیجا۔ اگر یہ بھی نہیں مانیں گے تو پھر ان پر بھی سزا ہو جائے گی۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، تیسری قسم کا عنوان اس صورت کا یہ ہے کہ جو حکم نامے کو لوگ تسلیم کرتے ہیں ان کے لیے عرش، حاملان عرش فرشتے، وہ جو تسبیح پڑھتے ہیں اللہ کی اور حمد بیان کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور حکم نامے کو تسلیم کرتے ہیں دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور دعا میں یوں کہتے ہیں اے میرے پروردگار تیری رحمت تو بڑی وسیع ہے، علم بھی تیرا وسیع ہے، جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے اور تیرے راستے کی اتباع کرتے ہیں، یا اللہ انہیں بخش دے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ اے اللہ انہیں بھی جنت میں داخل کر، اور جو نیک لوگ ان کے باپ دادوں میں یا ان کی بیوی خامدوں میں یا ان کی اولاد میں سے ان کو بھی ان کے ساتھ کر دے۔ کتنی بہترین دعا حکم نام ماننے والوں کے لیے فرشتے کرتے ہیں، اور ان کو ہر قسم کی برائیوں سے بچا، جس کو تو برائیوں سے بچائے گا تیری رحمت ہوگی، اور ان کے لیے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، ایک چوتھی قسم کا عنوان ہے جو حکم نامہ کو نہیں مانتے۔ قیامت کے دن جب پکڑے جائیں گے تو ان کو اپنے اوپر غصہ آ رہا ہوگا کہ ہم نے کیوں نہیں حکم نامہ مانا تھا، آج ہم کیوں اتنی پریشانی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا غصہ تمہیں اس وقت اپنے اوپر آ رہا ہے جب تم حکم نامے کو ٹھکراتے تھے، اس سے زیادہ غصہ ہمیں بھی آتا تھا، ہم نے حوصلے کے ساتھ برداشت کر لیا۔ یہ کہیں گے یا اللہ آپ نے 2 دفعہ میں زندگی اور موت دی، ایک دفعہ پھر بھی ہمیں بھیج دے۔ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، لیکن وہ بات ان کی نہیں سنی جائے گی۔ اسے کہا جائے گا تمہیں بلایا گیا، اللہ تعالیٰ کو جب بلایا جاتا تھا تم تو انکار کرتے تھے، جب شرک کیا جاتا تھا تم خوش ہو کر مان لیتے تھے۔ حکم تو اللہ ہی کا ہے، هو الذی یریکم آیاتہ، وہ اللہ ہے تمہیں اپنے احکام بتاتا ہے اور آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ عقل مند لوگ جو اللہ کی طرف انابت کرتے ہیں وہ اس سے نصیحت بخشتے ہیں۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کریہ الکافرون، اور لوگوں اللہ ہی کو پکارا کرو اور اللہ کے لیے پکار کو خالص کیا کرو۔ کافر لوگ جو ہیں اس کو ناپسند کرتے ہیں، مومن کا دل تو خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بڑے درجوں والے اور عرش والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی روح کی غذا اور روح بھیجی اپنے بندوں کی طرف، اور قیامت کے دن سے بھی ڈراتا ہے۔ قیامت کے دن جب یہ لوگ سامنے آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے میدان محشر میں تو آواز لگے گی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بتاؤ حکومت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، سارے دنیا کے بادشاہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ پھر فرشتہ کہے گا آج تو حکومت واحد قہار اللہ کی ہے، آج تم سب کو تمہاری کمائی کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ظلم کسی پر بھی نہیں ہوگا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، اے میرے محبوب اس کو قیامت کے سے ڈرائیں جو قریب آنے والی ہے، جس وقت جب وہ قیامت آ جائے گی کہ ان کے دل گلے تک پہنچے گی اور ان کے غصے سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ظالموں کا کوئی نہ حمایتی ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آنکھوں کی خیانت کو اور دل کی
چھپی ہوئی بات کو، یعنی یہ کوئی یہ خیال کرے فرشتے تو اوپر والی بات جانتے ہیں، جو آنکھوں سے خیانتیں ہوتی ہیں، جو دل میں انسان برائیاں سوچتا ہے اس کو تو نہیں لکھا جائے گا۔ فرمایا وہ لکھیں یا نہ لکھیں ہم تو جانتے ہیں، ہم اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالی حق کا فیصلہ کریں گے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین، یہ ملک میں چل پھر کے دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، کچھ فرما بردار کچھ نافرمان گزرے ہوں گے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کن کی راہ پر چل رہے ہیں۔ نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور فرعون کی ظلم کی داستان شروع ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل اور احکام دے کر اور غلبہ دے کر بھیجا فرعون حامان کا، اور ان کی طرف ظالموں نے کہا ساحر کذاب، یہ نعوذ باللہ کہہ دیا کہ یہ تو جھوٹا اور بہت جادوگر ہے۔ حق کو انہوں نے جھٹلا دیا اور کہا جو ان پر ایمان لائے گا ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی عورتوں سے خدمت لو۔ فرمایا یہ جو ہے کافروں کی تدبیر بھی ناکام ہوئی۔ فرعون غصے میں آ کر کہنے لگا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، وہ رب کو بلا لے، جو ان کو چھڑا سکتا ہے تو چھڑا لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تو اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم سے ہی ایک مرد مومن کو کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس آدمی کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور وہ دلائل بھی پیش کرتا ہے؟ اور یار سنو، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی سزا اسے ہی ہوگی، اگر سچ ہے تو پھر تمہیں جس سے عذاب سے ڈراتا ہے پھر وہ تمہیں آ کر لے گا اور پھر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اور قوم کے لوگوں آج تو تمہاری حکومت ہے، تم دنیا کے اندر غالب ہو، جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر میری مدد کون کرے گا اگر میں تمہارے راستے پر چلوں تو؟ فرعون نے کہا یار میں جو تمہیں بتا رہا ہوں یہی ٹھیک ہے، میں تمہیں سبیل رشاد پر چلا رہا ہوں۔ اور ایمان والے نے کہا لوگوں ڈرو، میں تمہیں ایک دن سے ڈراتا ہوں جو گروہوں والا دن ہے، اور وہ جو حالت ہے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ کی، اس کا ذرا نظر ڈالو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اے میری قوم میں تمہیں ڈراتا ہوں پکار کے دن سے، جس دن لوگ جو منہ پھیر کے جا رہے ہوں گے اور ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے، واضح دلائل لائے اور تم نے ان کی بات بھی نہ مانی، شک میں تم پڑے رہے، یہاں تک کہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے تم نے کہا اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ نے تو پیغمبروں کا سلسلہ جاری رکھا ہے نبی آخر الزمان تک۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے لڑتے ہیں وہ خواہ جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا جو ہے محور اور محبت بنتے ہیں۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لی، بے وقوفی دیکھو فرعون کی، اس نے حامان کو کہا میرے لیے ایک محل تیار کرو تاکہ میں آسمان پہ چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانکوں اور اس کا مقابلہ کروں، میرا خیال ہے تو وہ تو جھوٹا ہے۔ یہ بات فرعون کے لیے برا عمل جو ہے وہ مزین کیا گیا، تو اس طرح وہ حکم دے رہا تھا۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد، اور جو ایمان لایا ان میں سے جو مدد کے لیے مرد مومن آیا تھا، اس نے کہا میری قوم میری اتباع کرو، میں تمہیں راہ راست دکھاؤں گا۔
اے قوم یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑا سا نفع اٹھانے کے لیے ہے، اور آخرت جو ہے ہمیشہ کی جگہ ہے۔ جو آدمی برائی کرے گا اس کو برائی کا نقصان ہوگا، اور جو نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے اور ان کو رزق بغیر حساب کے ملے گا۔ اے میری قوم مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف اور تم بلاتے ہو مجھے آگ کی طرف۔ تدعوننی لیکفر باللہ، تم مجھے یہ اس طرف دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے ساتھ شریک بناؤں، اور میں تمہیں بلاتا ہوں ایک عزیز غفار کی طرف جو غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ لا جرم انما تدعوننی، یقینی طور پر جن کی طرف تم مجھے بلاتے ہو وہاں اس کی طرف بلانے کا، لہو دعوت فی الدنیا والآخرہ، اس کے لیے کوئی پکار نہیں دنیا اور آخرت میں، اور سب نے لوٹ کر اللہ ہی طرف جانا ہے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یاد کرو گے میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں، اب تم میری مخالفت شروع کر دی ہے تو میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ اپنے تمام بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن کو فرعونیوں کی تمام سازشوں سے بچایا۔ تفصیل سے لکھتے ہیں مفسرین، انہوں نے بڑی کاریہ جو ہے ان کے حضرت اس مرد مومن کے خلاف قتل کرنے کا کہا لیکن نہ کر سکے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ قیامت کے دن، النار قیامت کے دن ان کو آگ پر پیش کیا جائے گا اور صبح و شام آگ کو تیز کر دیا جائے گا، اور یہ لوگ آگ میں رہ کر ایک دوسرے سے مکالمہ کرتے ہوئے کمزور لوگ کہیں گے متکبرین کو، ہم تمہاری تابعداری کرتے رہے، آج ہمیں کچھ آگ سے بچا کر دکھاؤ۔ وہ تکبر کرنے والے لوگ کہیں گے ہم سارے اکٹھے ہی ہیں، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اب کوئی کسی کی مدد کو نہیں آ سکتا، اور سارے مل کر آگ والے جہنم کے داروغے سے کہیں گے آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ کیا کریں، یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن تو عذاب میں تخفیف کر دیں۔ وہ آگے جواب دیں گے تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے آئے تھے۔ فرمایا پھر قال فادعوا وما دعاؤ، اب جتنی دعائیں مانگو یہ بیکار جائیں گی۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رسولوں اور ایمانداروں کی دنیا میں مدد کرتے ہیں اور قیامت میں مدد کریں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت نفع نہیں دے گی، ان کے لیے لعنت ہوگی، ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب دی جس کے اندر ہدایت ہے، عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ اے میرے محبوب آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، آپ اپنے لفظوں کی بھی مغفرت کریں اور امت کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں، اللہ کی حمد صبح و شام کریں۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، ان کے دلوں میں تکبر ہے، وہ کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکیں گے۔ فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی آپ بنا لیں، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آسمان زمین کی پیدائش زیادہ مشکل ہے، یہ لوگوں کو جو چند فٹ کے ہوتے ہیں ان کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے، کیوں اس کے انکاری ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے۔ وما يستوي الأعمى والبصير، نابینا اور بینا برابر نہیں ہوتے، تو ایماندار اور نیک اور برے کافر بھی برابر نہیں ہوگے۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ قیامت تو آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور جو لوگ مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے وہ متکبر ہیں، ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا تھا کہ سکون کرو، دن کو پیدا کیا روشن تھا کہ کماؤ کھاؤ پیو۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہ ہی ان صفات والا خالق اور مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو۔
کذالک یؤفک الذین، اسی طرح تم سے پہلے لوگ بھی الٹے چلے اور جہنم کا ایندھن بھرے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ نے زمین پیدا کر کے ان کو ٹھہرایا، آسمان پیدا کر کے اس کو چھت بنایا، تمہاری صورتیں بنائی، وہ اچھی صورتیں بنائی اور تمہیں رزق دیا پاکیزہ۔ ذالکم اللہ، صفات والا رب ہے، اسی کی توحید کو مانو۔ فتبارک اللہ رب العالمین، برکتوں والا رب العالمین ہے، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے بلاؤ اور اس کے ساتھ خالص پکار کرو، الحمدللہ رب العالمین۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون، آپ کہہ دیجئے مجھے تو روکا گیا ان کی عبادت کرنے سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، میرے پاس تو دلائل آئے ہیں میرے رب کی طرف سے، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، مجھے حکم ہوا یا نسلم رب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے جھکوں۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر تمہیں بچہ بنایا، پھر تمہیں جوان بنایا، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو، اور تم میں سے کچھ لوگ بوڑھا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کر لے تو کہتا ہے ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون، آپ دیکھتے نہیں ان لوگوں کی طرف جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں، وہ کہاں الٹے پھیرے جاتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب کی تکذیب اور ہمارے پیغمبروں کی بھی تکذیب کرتے ہیں۔ یہ جلد جان لیں گے، ان کے گلے میں توق ڈالے ہوئے ہوں گے اور ان کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہوگا اور ان کو گرم پانی میں گھسیٹا جائے گا اور ان کو آگ میں جھونکا جائے گا، پھر کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک بناتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے جی وہ غائب ہو گئے، پھر کہیں گے جی نہیں ہم تو کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے، ہم تو آپ ہی کے پکارنے والے تھے۔ یہ سب جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون، یہ حالت ان کی اس واسطے پیش آئی کہ یہ دنیا میں اکڑتے تھے بنا حق طور پر اور اتراتے تھے۔ انہیں کہا جائے گا جہنم کے دروازوں سے ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، جو برا ٹھکانہ ہے۔ اے میرے محبوب آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی بات سچ ہے، ہم ضرور ان کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے سزا دینے کا اس کو آپ کی زندگی میں دکھا دیں گے یا آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے، پھر ان کو ہم سزا دیں گے اور یہ بھی ہمارے پاس آئیں گے، وہاں آپ کے سامنے بھی ان کو سزا ہوگی۔ ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ سے پہلے بھی، بعض تو ہم نے پیغمبر آپ کو بتا دیے کہ فلاں فلاں تھا، اور بعض کا علم آپ کو بھی نہیں دیا۔ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ، کوئی بھی رسول اپنی مرضی سے کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتا، نہ کوئی حکم بیان کر سکتا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، عقلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے، ان پر تم سواری کرتے ہو اور بعض کا گوشت کھاتے ہو، اور ان میں دوسرے منافع بھی تمہارے دودھ اور گوشت اور جناب کھال اور اون اور کئی پتہ نہیں کتنے فائدے ہیں، تو وہاں تک جو نہیں پہنچ سکتے بغیر سواری کے، اب سواری تمہیں مل گئی ہے، اس پر سوار ہو کر اپنا بوجھ بھی لاتے ہو، خود بھی سواری کر کے وہاں پہنچتے ہو۔ افلم یسیرو، ذرا دیکھو تو صحیح پہلے زمین کے اندر لوگ گزرے ہیں، ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ لوگ اکثر تم سے زیادہ تھے اور قوت والے بھی تھے، وہ زمین کو انہوں نے چھان مارا، ان کے نشانات اب بھی موجود ہیں لیکن ان کے کام کچھ بھی نہیں آیا۔ جب ان کے پاس ان کے رسول آتے تھے وہ بھی اکڑ جاتے تھے کہ ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے آ گیا۔ فرمایا یہ ان کو یہ پڑھا لکھا ہونا دنیا کی تعلیم نہیں بچا سکے گی، آخرکار جس کے ساتھ یہ مذاق کیا کرتے تھے وہ عذاب ان کو آ کر گھیر لے گا۔ فلما رأوا بأسنا، جب یہ ہمارے عذاب کو دیکھیں گے ایمان لائیں گے تو اس وقت ایمان لانے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے سورت، اس میں شروع کے اندر رحمان کہ یہاں بھی حکم نامہ کا ذکر ہے کہ رحمان رحیم کی طرف سے ایک حکم نامہ ہے، جو کتاب ہے جس کے اندر احکام تفصیل سے بیان ہوئے ہیں اور وہ عربی زبان میں ہے تاکہ عربی والوں تم خود سمجھو اور میرے پیغمبر کا کام
خوشخبری دینا اور ڈرانا ہے۔ اور جو لوگ اعراض کرتے ہیں اور نہیں سنتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں پردے ہیں، ہمارے دل پردوں میں چھپے ہوئے ہیں، ہمارے کانوں میں کاک اور بوجھ ہے، دل میں کچھ جاتا نہیں، کانوں سے ہم کچھ سنتے نہیں۔ فرمایا وَمِن بَيْنَا، ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے۔ فرمایا فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، ہم اپنی جگہ، وہ کہیں کہ ہم اپنی جگہ عمل کرتے رہے، آپ نیا دین لائیں، اپنی جگہ چلتے رہیں۔ آپ ان سے کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح انسانی ہوں، تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں، بیوی بچے بھی ہیں، لیکن میری طرف اللہ نے وحی کی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، اللہ ایک ہے اور تم اس کی طرف سیدھے ہو جاؤ، اور غلطیاں کر بیٹھے تو استغفار کرو، اگر نہیں مانتے مشرک رہو تو ہلاکت رہے گی۔ مشرکوں کی ہلاکت ہے جو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے اور آخرت پر کے بھی منکر ہیں۔ ان الذین، جو لوگ ایمان لائے، حکم نامے کو مان بیٹھے، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے اور نہ ختم ہونے والا عذاب جو ہے بدلہ ہوگا۔ قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ، کیا اس ذات کا تم انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، اس کے ساتھ تم شریک کرتے ہو، جس نے زمین پر پہاڑ رکھے اور اس کے اندر برکتیں رکھی اور اس کے اندر تمہارے لیے روزیاں رکھی، اور پھر آسمان بنایا اور اس کو چھت بنایا، پہلے ایک دھوئیں کی شکل تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اس طرح بنایا یہ تمہارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں زمینوں اور آسمانوں سے کہیں گے آؤ میری طرف، میری یعنی بات مانو، خوشی سے یا ناخوشی سے، وہ کہیں گے ہم تو آپ کی بات خوشی سے ماننے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آسمان کو جو ہے 7 آسمانوں میں، اور اس اللہ نے ہی تقسیم کر دیا اور ہر آسمان کی طرف وہی کر دی کہ تیرا یہ کام ہے، اور جو زمین کے قریب آسمان ہے اس کو چراغوں کے ساتھ مزین کیا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُولْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، اگر وہ منہ پھیریں تو آپ ان کو کہہ دیں تم سے پہلے عاد سمود آئے ہیں، ان پر ایک کڑک پڑی تھی جس کی وجہ سے وہ مر گئے، کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ تمہارے اوپر بھی کڑک پڑے اور تم مر جاؤ۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، عادی جو لوگ ہیں انہوں نے تکبر کیا زمین میں نہ حق، اور انہوں نے کہا ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے بڑا طاقتور ہے؟ ہم نے ان عادیوں پر ہوا کے جھکڑ بھیجے اور وہ جو نحوست والی جو تھے دن تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، تو ان میں وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اور سمودی جو ہے ان کو ہم نے ہدایت دی یعنی راہ تو دکھایا، لیکن انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا بلکہ اندھے پن کو یعنی گمراہی کو پسند کیا، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہم نے ایمان والوں کو نجات دی، وہ ان تمام عذابوں سے دنیا میں بھی بچ گئے اور آخرت میں بھی بچ جائیں گے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جو مشرک ہیں قیامت کے دن ان کو آگ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، اور ان کے خود ہاتھ پاؤں کان اور آنکھیں اور کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گے، انہی کے مطالبے پر کہ ہم کسی اور کی گواہی نہیں مانتے، ہمارے اعضاء گواہی دیں تو مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ زبان کو چپ کرا کے ان اعضاء سے بلوائیں گے، وہ گواہی دیں گے، یہ اپنی کھال اور اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم ہمارے خلاف کیا گواہی دیتے ہو، پھر تم نے ہی تو جلنا ہے۔ وہ کہے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے ہمیں بلوایا ہے جو ہر چیز کو بلوا سکتا ہے، ہاں تو ہم جھوٹ بولتے، ہم نے سچ ہی بولنا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم دوسرے لوگوں سے چھپتے ہو تو تم چھپ تو نہیں سکتے مجھ سے، لیکن اپنے ہاتھ پاؤں اعضاء سے تو نہیں چھپ سکتے، یہ قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں جہاں قرآن کی مجلس لگے سنو ہی نہیں، اور جاؤ تو وہاں شور ڈال لو تاکہ حق اور قرآن کی آواز بلند نہ ہو اور بات شور میں ختم ہو جائے۔
فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ایسے ظالموں کو ہم سخت عذاب دیں گے اور یہ ان کا بدلہ، ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ، اللہ کے دشمنوں کو اس قسم کا بدلہ ملے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ، وہاں کافر جو دوسروں کی اتباع کرتے رہے اور کفر میں دونوں جا رہے تھے، وہ کہیں گے یا اللہ وہ جن اور وہ انسان جو ہمیں گمراہ کر کے دنیا میں آئے ہمارے سامنے کر دیجئے گا، اور ہم ان کو اپنے لاتوں سے یہاں روندنا چاہتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں کہہ دیا تھا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم کے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، جب مریں گے تو فرشتے ان کو آ کر یہ خوشخبریاں دیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ غم کھاؤ اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ جن کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی و آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے اور وہ کچھ ہوگا جو تم مانگو گے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے ایک مہمانی ہوگی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے میں اسلام لایا ہوں تم بھی لاؤ۔ برائی اور نیکی برابر نہیں ہوتی، لیکن تم برائی کو نیکی سے نیکی کے ساتھ دفع کرو تو پھر جو تمہارا دشمن ہے اس کے اور تمہارے درمیان بھی دوستی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات صبر والوں کے سوا کوئی نہیں لیتا، شیطان ان کو چونکا دیتا ہے اور مومن کو اگر چونکا ملے تو وہ فوراً چونک جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر رات دن چاند سورج یہ سب اللہ کی پیدا کردہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ کوئی بھی سجدہ کے لائق نہیں، لہذا ان میں سے کسی کو سجدہ نہ کرو۔ اور جو لوگ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ، جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ لوگ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو تکبر کرتے ہیں اور اللہ کی بات کو نہیں مانتے تو اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ کے پاس تو اللہ کی وہ مخلوق بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور کبھی تھکتے بھی نہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک قدرت کی نشانی یہ بھی ہے جب زمین دبی پڑی ہوتی ہے اور جناب اس کے خاک اڑ رہی ہوتی ہے تو ہم اس پر بارش برسا کر اس میں حرکت پیدا کر دیتے ہیں، وہ پھول جاتی ہے، اس پر اناج اور اس کا پھل پھول اور بیل بوٹے اگاتے ہیں۔ یہ جو زمین کو زندہ کر سکتا ہے یہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا، وہی اللہ برحق ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیات میں کجی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں۔ افمن یلقا، ایک آدمی جس کو جہنم میں الٹا کر کے ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن سیدھا آئے اور جنت میں جائے؟ کر لو اپنی مرضی کے مطابق عمل کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ ان الذین کفروا بالذکر، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے ذکر کتاب کا جب ان کے پاس آئے، حالانکہ وہ کتاب عزیز ہے یعنی عزت والی ہے، نہ اس پر باطل آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ حکیم حمید کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس کا انکار کر کے جناب اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ جب انہیں کہا جائے ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل، تو جو رسولوں سے کہا گیا آپ سے پہلے، ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، کہ تیرا رب بخشنے والا ہے جو توبہ کر لے اور سزا دینے والا ہے جو اکڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا، اگر عجمی زبان میں اتارتے، اب تو یہ کہتے ہیں یہ تو ہماری زبان میں، اگر ہم عجمی میں اتار دیتے تو پھر کہیں گے ہم تو عربیہ میں عجمی سمجھ نہیں آتی۔ بس جو انکار کرنے پہ آئے تو بہانے اس کے لیے بڑے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن پاک جو ہے وہ اس میں ہدایت بھی ہے اور شفا اور تندرستی بھی ہے، روحانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اور جسمانی بیماریاں بھی ان سے دور ہوتی ہیں۔ جو ایمان نہیں لاتا ان کے کانوں میں بوجھ ہیں اور یہ ان پر ایک اندھاپا بن جاتا ہے
اور یہ آواز ان کو ایسے معلوم ہو دیکھو دور سے آ رہی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس میں اختلاف کیا گیا، اگر وہ بات نہ ہوتی جو ہم پہلے کر چکے ہیں کہ فیصلہ اور اصل جواب جو ہے جزا سزا وہ قیامت میں دن ہوگی، تو ہم ان کا معاملہ یہی نمٹا دیتے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو آدمی نیک عمل کرے گا تو اپنا فائدہ کرے گا، ومن اساء فعلیہا، جو برا کام کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔